میرے بھائیوں، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، آج بھی اس مجلس میں یا غیر مجلس کے اندر یا مسلمانوں میں کوئی بھی بچی پیدا ہونے پر اگر وہ دکھ کر رہا ہے، غم کر رہا ہے، پہلی بچی پیدا ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت، الحمدللہ، دوسری پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے حضرت، الحمدللہ، خوشخبری آئی ہے، تیسری پیدا ہوتی ہے، اب گھر میں لوگ آ جاتے ہیں، جی ادھر سے کوئی بڑی عورت آ جاتی ہے، ادھر سے کوئی آ جاتا ہے، کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، 3 بچیاں ہیں، چوتھی بچی بھی اگر آ گئی، 4 لڑکیاں ہیں، 5ویں بھی بچی اگر آ گئی، 5 بیٹیاں، آج بھی وہ زمانے جاہلیت کے کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں۔ اس مجلس کا یہ حصہ ہے، اس مجلس میں آنے کا یہ مان لیجئے، آپ جو بیٹھے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، جب آپ یہاں آئے ہیں دل میں سوچ لیجئے میرے بھائیوں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں اگر بچی پیدا ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، جتنی بھی، ہاں ایک اور چیز بتا دوں، لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس 2 بچیاں ہو گئی، 1 لڑکا ہو گیا تو بعد میں آپریشن کروا لیں گے، حرام ہے، حرام ہے، موضوع پر ہی آ رہا ہوں میں، حرام ہے، پھر تیسری بھی بچی ہو گئی، پھر چوتھے پہ کر لیں گے، یہ لڑکے کی چکر میں بچیاں بھی ہوتی جاتی رہتی ہیں اور لوگ نفرت بھی کرتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں، خواتین اسلام ذہن میں رکھیں، سبحان اللہ، یہ جو لڑکی ہے اسے ہمارے دین نے کیا کہا ہے، عورت کے تعلق سے ہمارے اسلام نے کیا کہا ہے، کتنی بار وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں آتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، المرأة الصالحہ، ارے ساری دنیا ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، اور المرأة الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت، نیک خاتون، خاتون اسلام ساری دنیا سے بڑی ہے، ساری دنیا پر بھاری ہے، اور دنیا ایک طرف رکھ دے، یہ نعمت اللہ کی ایک طرف ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت اترتی ہے، آیت یہ ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ آگے کا لفظ حضرت عمر کا تمہارے سامنے پڑھوں گا، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، قال عمر ای المال نتخذ یا رسول اللہ، حضرت عمر نے نبی سے پوچھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سونا چاندی جمع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کون سا مال جمع کریں جو سونے سے بہتر ہے، جو چاندی سے بہتر ہے؟ نبی کے الفاظ سن لیجئے، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا تعید احدکم علی امر الاخرہ، رواہ الامام احمد وابن ماجہ۔ سبحان اللہ، 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں سونے سے بہتر ہیں، چاندی سے بہتر ہیں۔ پہلی چیز نبی نے فرمایا قلبا شاکرا، ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے، تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ اگر دل بے نیاز نہ ہو تو ساری دولت ملنے کے باوجود بھی بھکاری کا بھکاری اور فقیر کا فقیر آدمی رہتا ہے۔ موضوع شکریہ نہیں ہے۔ آگے چلیے، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل جائے، ہمیشہ اللہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، گانے نہ ہو، خاموش بیٹھے ہیں استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سعودی عرب کے اندر مکے سے مدینہ جب ہم جاتے ہیں، سبحان اللہ، 10 کلومیٹر پر 15 کلومیٹر پر کہیں استغفر اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے پروردگار کو۔ ہمیشہ زبان ایسی لے کر آئیے جو رب کو یاد کرنے والی ہو، سبحان اللہ۔ پھر تیسرا لفظ اللہ تبارک و تعالی مجلس کے ہر آدمی کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر نوجوان کو عطا فرمائے، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی مل جائے، ایسی عورت مل جائے جو ہمارے آخرت کے مسئلوں میں ہماری مدد فرمائے۔ ایسی عورت شادی ہونے سے پہلے بے نمازی، اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد نوجوان نمازی بن جاتا ہے۔ شادی ہونے سے پہلے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اتنی نیک بچی مل گئی، اللہ اکبر، ایسی عورت مل گئی چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے۔ شادی ہونے سے پہلے بینک میں کام کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی ملے آخرت کے مسئلے میں ہماری مدد فرمائے۔ نبی نے فرمایا یہ عورت سونے سے بہتر ہے، اللہ اکبر، یہ عورت چاندی سے بہتر ہے، اللہ اکبر۔ ماؤں اور بہنوں، تمہیں ہمارے نبی نے جو مقام دیا ہے، سونا چاندی تمہارے سامنے ہیچ ہے، سونا چاندی تمہارے سامنے بیکار ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر عورت کو مرد سے اونچا مقام دیا گیا ہے، جہاں حسن سلوک کا مسئلہ آتا ہے،
माँ बाप को देखने का मसला आता है, उनकी तीमारदारी का मसला आता है। मशहूर हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, ऐ अल्लाह के नबी किसके साथ हुस्न सलूक करूं? तेरी माँ, दूसरी मर्तबा तेरी माँ, तीसरी मर्तबा भी 3 बार। सुभान अल्लाह, यहाँ मकाम औरत का बढ़ाया गया है। नसई की हदीस है, 2908 हदीस का नंबर है। सुभान अल्लाह, मुआविया इब्न जाहमा अस्सलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते मेरे बाप जाहमा नबी के पास गए और कहा मेरा नाम जिहाद में लिख लीजिए। नबी ने कहा तेरे माँ बाप जिंदा हैं? माँ जिंदा है। नबी के अल्फाज आगे सुन लीजिए, शेख अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलैहा, इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत। मेरी माओ, मेरी बहनों, सुनो गौर से, कितना बड़ा मकाम रब ने तुम्हें अता फरमाया है। जा अपने माँ को लाजिम पकड़, अपनी माँ को लाजिम पकड़। अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए। माँ जब तक जिंदा रहे उसकी खिदमत करने की अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, इसलिए कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। मैं नंबर दे रहा हूं, इस मजलिस से लेकर जाइए। नसई की हदीस है, शेख अलबानी, अहमद शाकिर और दीगर मुहद्दिसीन ने सही कहा, 2908 हदीस का नंबर है। ये बड़ा मकाम औरत का है।